گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، آپ کے کہنے سے کم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہ کہو، یہ ہوا خود نہیں چلتی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے تو یہ ہوا چل رہی ہے۔ میں کشمیر گیا تھا، جب دیکھیں میری طرف دیکھیں، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو بات بتا رہا ہوں وہ بڑی بات ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے روتے ہیں نا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ ایک بار کسی کے سامنے رو لیجئے، کبھی نظر نہیں اٹھا سکتے، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے رونا۔ بہت زیادہ فرماتے ہیں بندے کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے سامنے ایک بار رو جائیے، کسی بھی انسان کے سامنے، کوئی بھی ہو، A to Z، آپ رو جائیے، پھر کبھی آپ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ سے کہے گا تو بھول گیا اپنا دن، تو میرے سامنے رویا تھا، میں نے تیرا وقت بدلا تھا، میں نے تیرا ساتھ دیا تھا۔ یعنی جہاں بھی روئیں گے اپنی عزت کھوئیں گے، منہ دکھانے کے لائق اور سر اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے، مگر اللہ فرماتا ہے میرے سامنے رو کے دے، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ زندگی میں سب تو تیرے سامنے جھکیں گے مگر تو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید شواہد حسین صاحب آنسوؤں کی بہترین جگہ جو ہے وہ سجدہ ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے مگر نہیں ہوتے، بہترین سجدے مساجد میں ہونے چاہیے تھے مگر نہیں ہوتے، کیونکہ بندہ وہاں جو کعبے میں جاتا ہے نا، اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے پھر جا کے کھانا کھانا ہے اور پھر اپنی فلائٹ پکڑ کے اپنے گھر چلا جانا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ بہترین سجدے جیل میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ کہاں ہوتے ہیں؟ جیلوں میں، چونکہ بندے کو سزا ہو چکی ہوتی ہے، بچنے کے لیے روتا ہے، سجدے میں اللہ کے سامنے روتا ہے۔ اب توجہ ہے میری بات، توجہ نہیں؟ یعنی بہترین سجدہ آنسو والے سجدے میں اور بغیر آنسو والے سجدے میں بہت فرق ہے۔ جی اب بندہ وہاں رو رہا ہے، پتہ لگا جیل میں جا کے بہترین سجدہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امیدیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں باہر آنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ یہ امید رکھیں گے کل یہ کروں گا پرسوں، تب تک آپ بہترین سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، حدیث شریف ہے۔ تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، میں نے بات تو کرنی ہے، تقریر شروع نہیں کی ہے، صرف میں ایک بات جو آپ سے کہہ رہا تھا وہ، میں کشمیر گیا تھا۔ کہاں گیا تھا بولے؟ کشمیر۔ اے بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں میں پیچھے والے میں جتنے بیٹھنا جانتے ہو سب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں۔ جو بیٹھنا جانتے ہو بیٹھ جائیں، آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو، انہیں سے کون سا نہیں جانتا بیٹھ جائیں۔ میں تو توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں طرف دیکھیں بھائی، تھوڑا سا میں ہائی پچ میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی وجہ سے میں ادھر بولتا نہیں، میں بات کر رہا ہوں۔ میں کشمیر گیا تھا تو وہاں ایک آدمی سے ملی، اے بھائی بیٹھ جاؤ، تقریر کرنے دو، ادھر دیکھیں۔ تو میں کشمیر گیا تھا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کو کینسر تھا اور وہ بھی لیور میں 90%، 90%۔ اس کا نام سلیم ہے، وہ شری نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس سے پرانے مناسب میں گیا، میں کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے؟ بولو ذرا کیا کہا اس نے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو کینسر ہے، میں نے سنا ہے۔ بولے سنا نہیں ہے، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، 90% میرے معدے میں کینسر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے۔ تو میں کہا پھر شکر کس بات کا؟ بولے سید صاحب سوچے تو ذرا، شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے، میں اپنے رب کے سامنے توبہ کروں۔ کہنے لگا دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی۔ میں نے کہا یہ داڑھی کو لگائی ہے، پہلے تو داڑھی نہیں تھی۔ کہنے لگے سید صاحب حضور کو دکھانا نا چہرہ، قبر میں سرکار کا سامنا کرنا ہے، تو دل کرتا ہے ویسے تو میرا منہ اس لائق نہیں، مگر کم سے کم چہرہ رکھا لوں، شاید حضور کا کرم جوش میں آ جائے۔ بولا دن گزر جاتا ہے، ڈسٹرب نہ کرے، دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
کہنے لگا دن گزر جاتا رات نہیں گزرتی. میری چھوٹی والی بچی 3 مہینے کی ہے. کتنے مہینے کی؟ 3 مہینے. اور بڑا بچہ میرا 30 سال کا ہے. کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو جیتے جی اپنے آپ کو مرنے والا تصور کرتا ہوں. اور میں وہ انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آتی ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اسے شکر ادا کرنا چاہیے. شیخ سادی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. جوتے ٹوٹ کے نا پھر اس میں چھالے پڑ گئے پاؤں. اتنی گرم زمین تھی. میں نے دعا کی اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خریدوں. کہتے اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ایک بندہ تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں جا کے گرا. میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے, میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں, اس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے. آپ کے پاس جو نعمت ہے انہیں دیکھ کے اندازہ کرو کہ کتنوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. اس کا شکر ادا کرو. میرے شیخ میرے دین میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت کی شروعات بھی شکر سے شروع ہوتی ہے اور ولایت کے عین جو ہوتا ہے نا وہ بھی شکر ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد ناشکری کبھی نہیں کریں گے. تو بولے تو صحیح دبا انشاءاللہ کیا کہیں گے؟ ہر حال میں اللہ کا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ہر حال میں اللہ کا. اور صاحب ریپو بیٹ بن گئی نا ہم لوگوں کی بات, میری سمجھ آنے لگی آپ کی. مفتی صاحب نے کہا 2-3 شعر پڑھ دوں نا شریف کے. بھائی میری آواز شاعروں کی طرح تو نہیں ہے, بڑی بیکار سی آواز ہے, مگر ہر سنی پیدائشی ناطقوں ہوتا ہے. ہاں اس کے حق میں, اس کے حق میں ہے, اس کے حق میں نعت پڑھنا ہے. تو میں پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیں گے نا. میں نے یہ نعت حضور کی بارگاہ میں بہت پڑھی ہے, یعنی مدینے میں بیٹھ کے. اب میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر سماعت کرتا ہوں. ہلکا سا بھی کو پڑھے ہلکا سا. سبحان اللہ نہیں بولنا. اچھا 90 نہیں کیا ملتی سبحان اللہ بولے. آپ بڑھوا دیں, کچھ کم لگ رہی ہوتی بڑھوائیں. ارے حضور فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ یہ زبان پر ہلکا ہے, میزان پر بھاری ہے. نہیں جب کھولے گا تو بہت بھاری ہوگا. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نا یا رسول اللہ.
MLA صاحب بیٹھے, آپ کے کام کی کچھ باتیں کرنی ہے. بیٹھ جائیں. مفتی نظام الدین صاحب, اچھا ماشاء اللہ, آپ کی دعائیں. لوگ کہتے ہیں ادھر دیکھیں, ادھر توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے کہنا, یہ گھر گھر کے جھگڑے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ والے کی طرف رجوع کرتے ہیں, میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. ادھر دیکھیں, میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. یہ سب لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ ہماری اولاد ہمارے کہنا نہیں مانتی, اور ہم نے بڑی تقریر کی ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے. مگر میں اس سے کوئی رجوع نہیں کر رہا ہوں, مگر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں تو صرف بچے ذمہ دار ہیں؟ اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں کہ بچے کتنے بگڑ چکے ہیں. ہاں چلیں, آپ آ رہے ہیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ کا دل ٹوٹے گا. مگر اس کے علاوہ باقی لوگ بیٹھے ہیں آرام سے, آپ تقریر سنیں گے میری, یہی میرا نظرانہ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں میں اپنی تقریر سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ پیسوں کو روک دیتا ہوں, جو میری بات ضروری ہے. یہ پیسہ اتنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے, اب اسے دیکھیں, اتنے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اس کرسی کا حساب مجھ سے ہوگا. وہ کہے گا میں نے تجھے کرسی دی تھی, تو اس لائق نہیں تھا. ہر آدمی اپنا حساب دے گا, ہر عالم کو اپنا حساب دینا ہے, ہر امام کو اپنے مقتدیوں کا حساب دینا ہے. اگر مقتدیوں کی ذمہ داری امام ہے تو امام کی ذمہ داری پورا محلہ ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں, ماں باپ کا احترام کرو, مگر میں اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے رجوع کر رہا ہوں, واپس لے رہا ہوں بات. نہیں, میں نے یہ سوچا یہ جو بچے بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, بلکہ اب بچوں کے پاس کچھ بچے نہیں ہیں, 18 سال کے, 19 سال کے, 20 سال کے نوجوان میری قوم کے, ان کی تنہائیاں برباد ہیں. یہ تصاویریں دیکھتے ہیں, گندی تصویریں دیکھتے ہیں, فیس بک پر واحیات چیزیں دیکھتے ہیں, انسٹاگرام پر گندی سٹوریاں دیکھتے ہیں. ان کی آنکھوں میں کچھ نہیں بچا, یہ برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں. سیابی اپنی آنکھ سے جب غیر عورت کو دیکھتا تھا, ایک سیابی نے دیکھا تو اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. مگر آج گندی تصویروں کے باوجود مسلمان لڑکوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہے, وہ بدنگاہیاں کر رہے ہیں, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے دور میں جتنے لوگ بے ایمان ہو کے مرے, اس میں سے 90% وہ تھے جو بدنگاہی کیا کرتے تھے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ یعنی مرتے وقت ان کا ایمان چھن جاتا ہے جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ جو انٹرنیٹ ہے, اس کا روز کا اپڈیٹ ہونے والا یہ جو آپ کا 2 GB 3 GB ہے, یہ کئی نوجوانوں تمہیں جہنم میں نہ لے جائے. مگر میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. اب میری بات کو غور کریں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا بچے ذمہ دار ہیں؟ نہیں. حضرت فضیل بن عیاض اکابر اولیاء میں شمار ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, گھوڑا ان کا بدکنے لگا. بدکنے کا مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو ذرا غور سے سننا, انہوں نے اپنے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے گھوڑے کو باندھا, باندھنے کے بعد مسلح بچھایا, مسلح کے بچھانے کے بعد وہ سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے رونے لگے. مریدوں نے دیکھا کہ انہوں نے مسلح بھگو دیا. پوچھا حضور یہ گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو سجدے میں جا کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب تھا؟ فرمانے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے ماتحت اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں, یعنی اس کا کہنا نہیں مانتے. میں سمجھا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مانتا ہے. تو میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے, پہلے اپنے رب کو مناؤں گا, جب رب مان جائے گا تو پھر کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا مطلب یہ آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے گھر والے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو جھگڑا نہ کریں, مسجد میں جائیں, اللہ کے سامنے 2 آنسو روئیں, اس سے کہیں مالک ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جو میرے بچے, میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی ہے. آپ یقین جانیں جس دن رب راضی ہو گیا سارے حالات خود ہی خود ٹھیک ہو جائیں گے, پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اب حالات اس طرح کے ہیں, مگر میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں سنیں اس بات کو خاص طور سے, یہ ان کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں یہ کیا سمجھتی ہے پیدا ہونے کے بعد بچے پر اثر ہوتا ہے؟ نہیں, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اثر
مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہارورڈ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اس نے 25 سال ریسرچ کیا کہ یہ مینٹل بچے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, جنم سے پیدا ہوتے ہیں پاگل, یہ بچے کون ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا یہ وہ بچے 25 سال میں, یہ وہ بچے تھے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا, اور اتنا مارا کہ بچے کے سر پہ اثر ماں کے پیٹ کے اندر ہو گیا. یہ سمجھ رہے تھے میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں, جاہل یہ سمجھتا تھا میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے, مگر پیٹ کے بچے کے دماغ پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مینٹل پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو کرتی ہے, عورت جو بولتی ہے, میڈیکل سائنس کہتا ہے یہ بات, یعنی وہ جو کھاتی ہے, وہ جتنا سوتی ہے, وہ جتنا خوش رہتی ہے, وہ جتنا آرام کرتی ہے, وہ جتنی ٹینشن میں رہتی ہے, سب کا اثر بچے پر ہوتا ہے. یعنی اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی عورت پریگننٹ مومنٹ میں تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقتور بنے تو آپ ایسا کرو کہ بادام کھاؤ, زیادہ سیب کھاؤ, آئرن بڑھے گا, آپ زیادہ وٹامن ڈی کی چیزیں یعنی امرود کھاؤ, سنترا کھاؤ, انار کھاؤ, تمہارا بچہ خوبصورت ہو جائے گا. اب مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا بادام, اللہ کا بنایا ہوا سیب, اللہ کا بنایا ہوا سنترا, اللہ کا بنایا ہوا امرود اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہوگا, تو کیا اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ دلی, بات کو اور آسان کر رہا ہوں, دلی کے قریب پانی پر وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جنریشن میں ان کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ بیٹھ جاؤ بھائی, کیا کر رہے ہو بھائی, تقریر نہیں کرنے تو کون آپ کی ہے, اے بھائی بیٹھ جاؤ, چابی گم ہو گئی تو کیا ہوا, کیوں گم کی تھی, یہ کوئی پولیس اسٹیشن کریں گے, جلسہ ہے مل جائے گا, یہ تقریر ہو رہی ہے بھائی, کروں یا نہیں کروں, بولو بتاؤ, آپ کہو تو کہوں بھائی. میں ضرور فالتو آدمی, مگر میری باتیں فالتو نہیں ہیں, سمجھ لو میں فالتو آدمی, میں تو کسی لائق میں نہیں, میں تو آپ سب کا خادم ہوں. ارے جو سنا رہا ہے وہی تو خادم ہے, جو سن بھی نہیں رہا ہے وہ تو مخدوم ہے. سمجھو ہے نہیں بھائی, سمجھو کرے نہیں تو دیکھیں. اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے بچہ پیدا ہوا, ایک دن رویا, 2 دن رویا, اب نارمل ہو گیا, زیادہ رویا, تو اس کے باپ نے اسے حکیم کو دکھایا, ایک حکیم, دوسرا, کئی حکیموں کو دکھایا, مگر بچہ ایک مہینہ لگاتار رویا, اتنا رویا کہ اس کے رونے سے لگاتار ماں باپ پریشان ہو گئے. 1 مہینے کے بعد حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا, پھر یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, کیسے آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے, باپ نکل کے آیا کہ جی آپ کا بچہ ہے, یہ جی آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. آپ کا دماغ ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, لگاتار روتا چلا جا رہا ہو, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں, کہ آپ میرے ہاتھوں میں لا کے دیجئے اپنے بچے کو, لا کے دیا, کان میں کچھ پڑا, ایک کان میں کچھ, دوسرے کان میں کچھ, بچہ ہو گیا خاموش. میری بہنیں سنیں, کہنے لگے کہ آپ نے میرے بچے کان میں کیا پڑھ دیا, بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے کیا پڑھ دیا, کہنے لگے یہ بتائیں کہ آپ کی بیوی قرآن کی حافظہ ہے, ہاں, کہا تو سنو, یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا, روٹی بناتے چکی چلاتے, ایسے روئی قرآن پڑھتے پڑھتے کہ اس بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا, اسے قرآن بننے کی سننے کی عادت بن گئی. ماں کے پیٹ میں بچہ قرآن کا پڑھنے کا سننے کا عادی ہو گیا. جب ماں کا بچہ پیدا ہوا تو ماں جھجھی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو قرآن کی بھوک لگی تھی, تم نے دوائیاں کھلائی, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اب میں غوث پاک کی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا کو کم کرے بھائی. اب میں غوث پاک کی طرف آتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بتاؤ بکری جب پیدا ہوتی ہے, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی بولی بولتا ہے نہیں بولتا ہے, بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے, اور بھینس کا بچہ 5 منٹ کے بعد ماں کو پہچان لیتا ہے, دودھ پینے چلا جاتا ہے. مگر انسان اشرف المخلوقات, مگر بچہ نہ بولے نہ پڑھے نہ بولے نہ چلے, کیوں؟ فرماتے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. جیسا دیکھ
گا. اگر باپ کو گالی دیتا سنے گا تو گالی دے گا, اگر قرآن پڑھتا سنے گا تو قرآن پڑھے گا, اگر نعت سنے گا تو نعت خواہ بنے گا. یاد رکھو یہ جو حفاظ قرآن مولانا علامہ مولانا یہ سب اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں؟ آپ کبھی تجربہ کرنا, میں نے تجربہ کیا ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ کا بچہ بالکل بولنا شروع کرے, یعنی 6 8 9 مہینے کا بچہ, کوئی 9 مہینے کا بولتا ہے, کوئی 10 مہینے کا, کوئی 11 مہینے کا بولنا, مگر جب وہ بولنا شروع کرے نا ہلکے ہلکے تو اس کو گود میں لینا. امام غزالی فرماتے ہیں تجربہ کرنا, میں نے تجربہ کیا ہے. گود میں لے کے ایسے اسے لینا اور اسے کہنا اللہ 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 اللہ. آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. آپ کہہ رہے اللہ, جو کچھ نہیں جانتا وہ رسپانس کر رہا ہے ابا. آپ کہہ رہے اللہ اللہ اللہ, وہ کہہ رہے ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب گھر میں باپ تو دیکھ رہے فلمیں, ماں دیکھ رہی فلمیں, یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل بات بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں عورتوں کو پہلے تعلیم دی جاتی تھی, اب عورتیں تعلیم سے بے بہر ہیں. ادھر دیکھیں بھائی, توجہ کریں. اچھا ایک عورت گھر بدل سکتی ہے کہ نہیں بدل سکتی ہے؟ ارے سکتی نہیں, بدل دیتی ہے. سب لوگوں کو پتا ہوگا, سب ذمہ دار لوگ بیٹھ گئے. ایک عورت بدل دیتی ہے. ایک آدمی جو اپنی ماں بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا نا بازار, وہ اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے, وہ گود میں بچہ لے کے جاتا ہے. بڑا رحم آتا ہے مجھے ایسے آدمی پہ. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ماں, ایک عورت اپنے آدمی کو اگر لے جا سکتی ہے بازار تو مسجد بھی بھیج سکتی ہے. اور میں نے اب تک نہیں سنا, انہوں نے بہت کیس سنے گے, یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں, ایم ایل اے صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, بڑے کیس سنے ہوں گے. ہمارے علامہ صاحب ہیں, کون صاحب, کہ عورت کہتی ہے میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ, وہ کماتا ٹھیک نہیں, وہ اس کی عادتیں ٹھیک نہیں, اور اس کی ماں ٹھیک نہیں, اس کا باپ ٹھیک نہیں, اس کے بعد گھر نہیں, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. مگر آج تک نہیں سنا, میری بہنیں سنے, کسی ایک لڑکی نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. آپ میری تقریر کو مذاق نہ سمجھیں, میں مذاق نہیں کرتا. عورتیں اگر سنجیدہ ہو جائیں تو میاں اقبال کہتا ہے, ڈاکٹر اقبال جسے لوگ علامہ کہتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ میرے پاس لوگ آئے, آ کے بولے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. تو میں نے ان سے کہا یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری بات کیا کرو. کہ پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے, پھر حسین نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. واہ 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 واہ. بے شک. اب آپ گالیاں دے رہے ہو, سمجھ رہے ہو آپ کا بیٹا نیک بنے گا. آپ تقریر جو کرتے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں, آپ گھر میں جو ہو وہ دیکھتا ہے بچہ. بچے کو ٹائم دیجئے, موبائل کو ٹائم نہ دیجئے. گھر میں آ کے بھی موبائل میں لگے ہوئے ہو, بدتمیز ہے وہ لوگ. مگر میں جو جس طرح میرے بات چونکہ وقت کم ہے, مگر میں نے بات تو پوری کرنی ہے نا. سنیں اب دیکھیں میری طرف, میں بہت بات کر سکتا ہوں اس میں, مگر آخری بات یہ کر رہا ہوں. مطلب اس عورتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک شادی ہوئی, تیسری شادی کی انہوں نے. مالدار لوگ پہلے تیسری شادی بھی کرتے تھے, اب تو عورتوں سے ملتے, وہ الگ سی بات ہے. تو وہ تیسری شادی کی اس نے, اور کئی ہزار بیگھہ زمین تھی, تو اس کی تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتا ہے, اس کو تیسری ٹھیک ملی ہے. یہ تیسری ٹھیک کیوں ملی ہے یہ بتا رہا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ نمازی تھا. اس نے دیکھا کہ سب لوگ ہیں مگر نمازی کوئی گھر میں, زمین بے شمار ہے, دولت بے شمار ہے, گھر میں گھی بہت ہے, پہلے کی یہی دولت ہوتی تھی, گھی بہت ہے, بھینسیں بہت ہیں, یہ دولت ہوتی تھی پہلے کی. تو اب وہ اس کے پاس کہتے کہ نماز کوئی نہیں پڑھتا, تو اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے نوکر کو دیکھا, نوکر دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کو, چودھری 3 بیویوں کے باوجود سوتا بیٹھک میں. عجیب لوگ تھے پہلے کے, 3 بیویاں سوتا بیٹھک میں. یہ گئی جا کے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے. چودھری نے کہا ٹھیک ہے, بڑی سننے والی بات ہے, تم لے کے نہیں جاؤ گے دودھ. نوکر بولا ٹھیک ہے, یہ دودھ لے کے گئی. چودھری صاحب لیجیے دودھ پیجیے. تو چودھری نے کہا میری تو 2 بیویاں پہلے, وہ تو کبھی نہیں آئی. پہلے کہ ان کی بات چھوڑے نا, میرا تو زیادہ حق بنتا ہے نا آپ کی خدمت کرنے کا, یہ دودھ پیجیے. چودھری نے دودھ پی لیا, اور دودھ پینے کے بعد اس عورت نے کہا چودھری آپ ایسا کریں مجھے پاؤں دبانے کی اجازت دے دیں. کہا کیوں؟ کہا میں اپنے گھر پہ اپنے باپ کے دباتی تھی, یہاں آپ کے دبانا چاہتی ہوں.
चौधरी बड़ा सख्त दिल आदमी का ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें और चौधरी की तरह चौधरी। अब उसने जो है ना उसके पांव दबाने शुरू किए, दबाती रही, हुनर भी जानती थी, बाप के दबाना एक्सपीरियंस था, दबाया, दबाती रही, दबाते दबाते चौधरी जो है ना उसकी आंखों में जरा नींद आने लगी और उसको खर्राटे आने लगे। बोली चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। अब एक तो मर्द, दूसरा चौधरी, तकब्बुर और ईगो की दो अलामतें इसके अंदर मौजूद। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, मुंह मुझे बनाएगी, भाग जा। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटने के बाद और अच्छे हो जाते हैं। इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये दिल उसका टूटा, वो थोड़ा सा तकलीफ हुई, मगर फिर दूसरे दिन भी आई। उसने कहा चौधरी लीजिए दूध। उसने कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी, और छोड़े ना चौधरी, मैं देखती हूँ, अभी आप ऐसा करें कि ये दूध पीजिए। उसने दूध लिया, दूध पिया और बड़ी मैं आपके पाँव दबाऊंगी, ठीक है। पाँव भी दबाने लगी, दबाती रही चौधरी पे नींद तारी हुई। जब खर्राटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, इजाजत दें, अगर बुरा ना माने मैं जा रही हूं, सुबह फजर में उठा दूं, आपको समझ कीजिएगा। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ, ऊपर पलंग पे बैठी थी, जोर से लात मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह फटा, उसके दांत में घुस गए और होठ फट गए, नीचे को खून के कतरे गिरते थे। मगर ऐसी नेक औरतें अब कहां हैं जो इसलिए तकलीफें उठाएं, इसलिए मार खाएं, पिटी कुटी सब तकलीफ उठाई, एक लफ्ज नहीं कहा। न जाने कितनी नेक मां थी उसकी, उसका बाप कितना नेक होगा। काश कि मेरी एक बहन इस बात को समझ पाए जो मैं बयान कर रहा हूं। वो पिटी कुटी उठ के चलती, एक लफ्ज नहीं कहा कि मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, जाहिल तू मुझे मार रहा है, नहीं, एक लफ्ज नहीं कहा। आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए, चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा तू बड़े चौधरी की बेटी है, तेरा बाप मुझसे भी बड़ा चौधरी है, तू रोज जलील क्यों होती है? मैं तुझको मारता हूं, तुझको धक्के देता हूं, फिर भी नमाज के लिए कहती है, क्यों आती है रोज? कहने लगी चौधरी नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब ये है, मतलब ये चौधरी कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। अब मेरा शौहर जहन्नम में जाए, मैं बीबी होकर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? और चौधरी जब बेनमाजी मरता है तो उसको इतनी प्यास लगती है, चाहे वो कोई भी हो, इतनी प्यास लगेगी, अगर पूरी दुनिया के समंदरों का पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है। चौधरी जब तू बेनमाजी बनेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन, मेरे आने वाले बच्चे बेनमाजी, फिर वो जहन्नम में जाएंगे। रो के बोली बता मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? चौधरी बस इसी वजह से आके तेरी गालियां खाती हूँ, तेरी तकलीफ से आती हूँ। चौधरी के दिल पे असर हुआ, कहने लगा तू सुबह मुझे मत उठाना, बल्कि फजर के वक्त मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। अब सुने इसका नतीजा क्या हुआ। सुबह तो चौधरी ने उठाया, मगर जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में गई। मगर अल्लाह वालों का सजदा जो ताकत होती है, सजदे में जाके रो के बोली मालिक यहाँ तक लाई हूँ, पिटी हूँ, फूटी हूँ, मेरा मुंह फटे, मेरी तकलीफें पहुंची है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ। मेरे मालिक तेरी रजा की खातिर मैंने अपने आदमी को मार बर्दाश्त की, मगर हो सकता है ये आज के बाद फिर कभी न आ सके। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है। मैं दिल नहीं बदल सकती, मैं तो कमजोर औरत तू बस यहाँ तक ला सकती थी। मेरे मालिक मेरे आदमी को नमाजी बना दे, अगर ये नमाजी न बना तो मेरे बच्चे बेनमाजी हो जाएंगे और ये सब जहन्नम में जाएंगे। मालिक मुझ पे करम कर दे। ऐसी रोई अर्श हिल गया अल्लाह का, और ऐसा बदल हुआ रब का कि मियां अल्लाह ने उसके दिल को बदल दिया चौधरी के, और ऐसा बदला कि फिर चौधरी की तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई। बाहर उसने अपनी मस्जिद बनवाई, 100-150 नौकर थे, सब नमाजी बन गए, पूरा कबीला नमाजी बन गया। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तानुल आरिफीन, खुतबुल अख्तार, सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं उफिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। बुजुर्गों ने लिखा है कि गौसे आजम के 2 वजीर हैं पाको हिंद में, एक वजीर का नाम इमाम अहमद रजा है, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। यानी तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। बेशक सहाबा लाजवाब।
مگر ان کا ذکر کہاں ہے؟ کسی خانقاہ میں نے صحابہ کا ذکر نہیں سنا. برا مت ماننا میری بات کا. صحابہ کا ذکر کیوں ہوگا؟ اس سے پیر صاحب کی شان کا پڑھ رہی ہے. اس میں تو صحابہ کی شان بڑھ رہی ہے. اور صحابہ کون ہے؟ خدا کی قدم، نہ تو میرے آقا کی طرح دنیا میں نبی کوئی آیا اور نہ ان کے ساتھیوں کی طرح ساتھی پیدا ہوئے تھے. تو یہاں بات نہیں کر رہا ہوں، ایویڈنس ہے ہمارے پاس. آدھی دنیا پر حکومت کی تھی مسلمانوں نے، اور وہ بھی 10 سال کے اندر. کتنے سال کے اندر؟ 10 سال کے اندر. حضرت عمر نے 10 سال کے اندر کتنی دنیا کو فتح کیا تھا؟ آدھی دنیا. کتنی دنیا کو؟ آدھی دنیا کو. کیوں؟ چکے صحابہ تھے. صحابہ لاجواب. حضور کو پر حملہ ہونے کے لیے شروع ہو گیا. مکے سے لوگ چلنے لگے 1000 فوجی. ابو جہل بڑے جہل میں بڑی بدتمیزی اوور کانفیڈنس کے ساتھ بولا رسی لے کے چلو. معاذ اللہ حضور کے بارے بولا انہیں باندھ کے لے کے آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا کون ہے میرے ساتھ چلے؟ میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہوں. وہ مدینے پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب کون ہے میرے ساتھ جو چلے؟ میرا 313 دیوانے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے، پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہاتھ میں ڈنڈے تک نہیں ہے. حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. بولے حضور لڑیں گے کیسے؟ کھجور کی ڈنڈیاں توڑ توڑ کے کاٹ کاٹ کے حضور نے دے دی. یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار. ادھر میاں 1000 تلواریں، ادھر 7 تلواریں، اور ان کے بھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی. یہ اس دنیا نے چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا، یہ نظارہ دیکھا تھا دنیا نے. کائنات میں اس واقعے کو اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے، یعنی بدر کو اللہ نے اپنی نشانی کہا. توجہ تو کرے. صحابہ جب چلے تو یہودیوں نے کہا رہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ بتاؤ. یہودی بولے مذاق اڑانے لگے اے مسلمانوں کیا تم تلواروں کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈیوں سے کرو گے؟ تو صحابہ بولے سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے چلے؟ بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، مدینے واپس نہیں آئے. ایک ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. 2-4 سے دنیا واقف ہے، تم نام نہ جانے کتنے. بھول گئے ان صحابہ کو اپنے پیروں کے چکر میں، ان لوگوں کے چکر میں. ارے صحابہ کی پاؤں کی جوتیاں ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے، ان کی نشانیاں ان کو بھولے ہم. کون ہے وہ جب مدینے سے نکلے؟ ارے بادشاہوں سے نہیں ڈرے، ارے وہ خسرو پرویز سے نہ ڈرے. انہوں نے ایران امپائر کو برباد کر کے رکھ دیا، انہوں نے رومن کو برباد کر کے رکھ دیا. ایسے چلے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئے. اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے. تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیز چیز ہی کہ ہم تو سے لڑ جاتے تھے. دشت و تشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. زیادہ نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شام نظروں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز کبھی روح کے زمین بہت سوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہویا، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. مندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر. نعرہ تکبیر. اگر ان کی بیویاں اگر ان کی بیویاں اجازت نہ دیتی جاتے نہیں جاتے. ارے جو اپنی بیویوں کے ڈر سے بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تکلیف سمجھ لیں گے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کا جھوٹا کھائے وہ نیک آدمی ہے، غلام نہیں ہے. جو بیوی کی کو روٹنے میں منائے وہ شریف انسان ہے، وہ بیوی کا غلام نہیں ہے. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے، بیماری میں اس کی مدد کرے، وہ نیک آدمی ہے، غلام نہیں ہے. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ سگے رشتوں کو چھوڑے، اپنی ماں کو بہن کو چھوڑ دے، پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے، اس کو سند دینی چاہیے. صحابہ کی عورتیں سنے جب انہوں نے سنا نا کہ حملہ ہو رہا ہے تو میرے بولو نا میں یار بولو تو. اسلام کی بات ہوتی ہے ذرا بزرگوں کے طریقے بھی ہوتی ہے، پھر بولو سبحان اللہ. اسی جوش میں ہونی چاہیے جس جوش میں یہ واقعات ڈھلے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ تاکہ تمہارے دلوں سے میل ہٹے. بولو سبحان اللہ. اور تھی وہ عورتیں جب نبی پاک کر حملے کی بات ہوئی
مدینے کے مردوں سے پہلے عورتوں کو غصہ جلا لایا اور جوان جوان بیٹوں کو لے کے آئی. بھائی جوان جوان بیٹوں کو لے کے آئی, 17 سال کے, 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, 24 سال کے بھائی کو بہن لے کے آ رہی ہے, اور میاں 30 سال کے شوہر کو بیوی لے کے آ رہی ہے, اور پورے دن تاتا بداحت کڑیے جوان پلے ہوئے جوان پورے دن لائن لگی رہی. مگر حیرت کی بات تھی, ایک بھی عورت نے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا خیال رکھنا, میرے بیٹے کا خیال رکھنا, میرے شوہر کا. ساری یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہونا تو اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں, شہید کی بیٹی کہلاؤں. اور سنو حضرت خالد بن ولید ایک فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں سن بھاگ جاؤ بہتر ہے. واہ 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 واہ. حالانکہ ان سے 3 گنا زیادہ فوج ہے, مگر خالد بن ولید جسے حضور نے سیف اللہ کہا کیا کہہ رہے ہیں, ابے بھاگ جاؤ تو بہتر ہے ہم سے نہ لڑو, کیونکہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑتے ہو اور ہم شہید ہونے کے لیے لڑتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور جو مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. اب وہ دور ختم ہو گیا, اب کہاں یہی رہ گیا ہم جیسے بیکار لوگ. عورتیں کہتی حضور سے تو رات کا وقت ہے, خنزہ نام کی ایک عورت رو رہی ہے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ذرا بولیں سبحان اللہ. میں اتنی فورس سے کبھی نہیں بولتا, مگر میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں تو ہاں یہ ذرا تھوڑا سا مانیں گے نہیں بولنا, زور سے بولو سبحان اللہ. ہندوستان میں جب تک طاقت سے نہ بولو کتنی اچھی بات کرو, مانیں گے نہیں. ہاں اسی وجہ سے تو مودی پردھان منتری بنا ہے, زور سے بول لیتا ہے, حالانکہ باتیں اس کی ٹھیک نہیں ہوتی. ذرا بولیں سبحان اللہ. ہاں اب ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں, توجہ کریں. ایک عورت خنزہ نام کی رات کے وقت میں رو رہی ہے. جب وہ رو رہی ہے نا تو اس کے بچے دونوں اٹھے, ایک 13 سال کا 11. اور خنزہ ایک بہت بڑی شہر ہے, کوئی گمنام عورت نہیں, ویکیپیڈیا پہ ڈال کے دیکھیے گا. خنزہ بہت بڑی شاعرہ, اس نے ایسے کلام کہے عربی میں اپنے بھائیوں کی موت پر نوحے کہ آج بھی عربی پوری زبان میں اس کا مثال نہیں ملتی, ایسا علماء کہتے ہیں. اب وہ رو رہی ہے, رات کا وقت ہے, اس کے 2 بچے اٹھے ہیں, ایک کی عمر 13 سال ہے, ایک کی 11 سال ہے. دونوں بچے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد اپنی ماں کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے میری ماں آپ رو کیوں رہی ہیں. ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے بچوں کو نظر انداز کرتی ہے. اس کے بعد کہتی ہے, ماں سلام پہننے کے بعد کہتی ہے بچوں کیا بات ہے. بچے پوچھتے ہیں اما جان کیوں رو رہی ہے. ماں کہتی ہے بیٹے اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں. کہ کس بات کی محرومی. کہ میرے بیٹے ساری عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اپنے بچے اپنے اپنے بیٹے دے دیے, مگر تمہاری عمریں کم ہیں, اگر آپ کی عمریں زیادہ ہوتی تو میں تمہیں بھی حضور کی بارگاہ میں دے آتی. دونوں بچوں نے اتنا سنا, اندر گئے, چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے آئے اور وہ کہنے لگے اما لے کے تو چل, ہم حضور کے نام پہ جان دے دیں گے, تو روتے کیوں ہے. کہنے لگی نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں. کہا نہیں اب لے کے تو چل. میری ماں دونوں بچوں کو حضور کی بارگاہ میں لے کے چلتی ہے. ایک کی عمر 13 سال ہے, ایک کی 11 سال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خنزہ تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں. کہنے لگی نہیں حضور میرے بچے قربان ہونے آئے ہیں. بولو نا بچوں. بچے کہتے ہیں حضور ہم قربان ہونے آئے ہیں. تو میرے آقا فرماتے یہ تو چھوٹے ہیں, ابھی 13 سال کا بڑا بچہ ہے. تو بڑے والے نے اپنی تلوار چلانی شروع کی اور تلوار چلانے لگا بڑا والا. جب بڑے والے نے تلوار چلائی حضور نے فرمایا بڑا والا جا سکتا ہے مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا, اس کی عمر ابھی بہت کم ہے, اس کی عمر ابھی بہت کم ہے. ادھر دیکھو توجہ کرو, اس کی عمر ابھی بہت کم ہے. تو چھوٹے والے نے جب سنا نا 11 سال والے نے کہ وہ نہیں جائے گا, تو معلوم ہے کیا کہنے لگا, حضور کے سامنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا. اللہ ہائٹ بڑھانے گا اپنی, حضور مجھے دیکھے میں جاؤں گا, میں اس کے برابر ہوں, پر میں آپ چھوٹے ہو. تو حضور نے کچھ نہیں کرا دی اس میری اس سے جھگڑا, آپ میں اس سے طاقت زیادہ رکھتا ہوں. حضور میں ٹھیک ہے جاؤ. اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ میں طاقت میں تجھ سے کم ہوں مگر محبت تو برابر کرتے نا حضور سے. تو مجھے گرانا نہیں, مجھے پتا ہے میں گر جاؤں گا, مگر دیکھ اگر تو آج مجھے نہیں گرائے گا نا تو اللہ تجھے اس کا بدلہ دے گا. دیکھ اگر تو اکیلا شہید ہوگا نا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی ہم دونوں بھائی شہید ہوں گے تو زیادہ امی خوش ہوں گی. میری بہنیں ادھر اس بات پر میری غور کریں, توجہ کریں, آپ بھی ذرا غور کریں. وہ بچہ رو کے بولا دیکھ گرانا نہیں. جب وہ آگے بڑھا اور جب وہ اپنے بھائی سے لڑنے لگا تو میرے نبی نے لڑنے نہیں دیا, دونوں کو الگ ہٹایا اور سر پہ ہاتھ رکھا بچوں کے اور فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے, کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. اور ماں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کا
کا شکر ہے تم دونوں کو حضور نے قبول کر لیا. مگر میرے بچوں سنو، ایک بات یاد رکھنا، میدان جہاد میں تمہاری عمریں ابھی کم ہیں. جب میدان جہاد میں سنو، اسے کہتے ہیں شیرنی، اسے کہتے ہیں اسلام کی شیرنی. وہ کیا کہہ رہی معلوم ہے؟ اے میرے بچوں، تمہارے باپ مر گیا تھا بہت دنوں پہلے، میں نے مزدوریاں کی ہیں مدینے میں، برتن اور مانجے سے جھاڑو کیے ہیں لوگوں کے، تب تم جوان ہوئے ہو. مگر میں نے اپنے لیے نہیں پالا تھا، اسلام کے لیے پالا ہے. میرے بچے جب جنگ ہونا تو ایک بات کا خیال رکھنا، جب تیر چلے، بھالے چلے، جب تلواریں چلے، تو جتنے زخم بھی آئے سینے پہ آئے تمہاری پیٹھ پر نہیں آنے چاہیے، تاکہ جب تمہاری لاشیں دیکھی جائے تو لوگ سمجھ لیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہے. واہ واہ واہ. ایک عورت اور آ گئی، سنو یہ تو بڑی بہترین بات ہے. ایک عورت اور آ گئی، یہ حدیث سنو. کہنے لگی حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. اور میں کہاں ہے تمہارا بچہ؟ کہ یہ میرا بچہ. حضور نے فرمایا بچہ کہاں ہے یہ تو بتاؤ. یہ 2.5 سال کا بچہ کھڑا. کتنے سال کا؟ 2.5 سال. آپ بولے نا خاموش اس میں. کتنے سال کا؟ حضور نے کہا یہ بچہ کیا کرے گا؟ تو حضور کو سوچ کے لائیں. اس کی سوچ پہ ہم سب قربان ہو جائیں. کیا سوچ کے لائیے؟ پہلے کہ حضور آپ کی طرف تیر چلتے ہوں گے، تلواریں چلتی ہوں گی، آپ پر لوگ حملے کرتے ہوں گے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. حضور میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال. حضور اگر اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طرف آنے والے تیر تلوار میرے بچے نے روک لیے، میں فخر کروں گی کہ میرے بیٹا شہید ہو گیا. حضور میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. یا رسول اللہ اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے. حضور نے اس بچے کو گود میں لیا اور سرکار اتنا روئے، اتنا کہ داڑھی حضور کی بھیگ گئی سرکار کی. اور سرکار نے فرمایا تیری اتنی اچھی نیت ہے کہ تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا، اللہ تجھے پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ایک عورت اور آ گئی. اللہ کے رسول کے غلاموں سنو، ایک عورت 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے، میں بھی جاؤں گی جنگ میں. حضور نے فرمایا آپ کیا کریں گی؟ ہمارا حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں. آپ نے بڑے مزے کے خطیب سنے ہوں گے، مذاق کرنے والے ہے نا، تقریر گھڑی دیکھ کے تقریر کرنے والے. مجھے تھوڑی دیر سن لیں، میں ویسے بھی ادھر آنے سے پرہیزی کرتا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں. چونکہ میرے مزاج کے لوگ نہیں ملتے. میں اتنی محنت کر رہا ہوں پھر بھی کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے. اب کوئی میرے اندر ایسا تو ہے نہیں کیسے فٹ ہے. ایموشن سے بولتا ہوں تو ایموشن غائب ہو جاتے ہیں جب بات سنتا ہوں. یہ دیکھو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں یہی شرم نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو کیوں بول رہے ہیں؟ بھئی آپ لوگوں کے جلسے کس طرح کے اچھے لوگ ہیں، بڑی لوگ ہیں. بات سن لیں میری، تو میری آخری بات سن لیں. میں تقریر ویسے بھی ختم ہی کر رہا ہوں. اے بھائی لال رومال، کالے رومال والے بھائی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں. اگر میں کہہ دوں گا نا کہ پولیس والے نے کہا ہے اٹھنا نہیں، ڈی ایم نے کہا ہے، تو مر جائیں گے لوگ، اٹھیں گے نہیں ہم سے. میں کہہ دوں 1 لاکھ روپیہ لے کے جانا تو اٹھے گا نہیں کوئی، مگر ہماری بات نہیں سنے گا. کتنا لمبا کوئی سفر کر کے آئے، کچھ کر کے کوئی مطلب نہیں. بس وہ اپنی مرضی کریں گے. دنیا میں لگے رہے دل گندے ہو گئے بھائی. میں تقریر اثر کر دی. حضور فرماتے ہیں دل روز کے حساب سے گندا ہوتا ہے، روز کے حساب سے. ایک گناہ تو ایک سیدھا نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ تو دوسرا نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا گناہ تو تیسرا نقطہ دل پہ لگ گیا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ بالکل کالا ہو جاتا ہے اور اس پر پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. کیسے کرنے کی؟ میرا دل تو خود بہت گندا ہے، میں تو خود بہت گھٹیا ہوں، تبھی تو میری باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں. میرے گھٹیا پن کی دلیل ہے، ورنہ تو لوگ سنتے نا مجھے. ہمارا 70 سال کی عورت ہے، کتنے سال کی؟ 70 سال. میں بھی جنگ میں جاؤں گی. حضور میں کیا کرو گی؟ تو حضور زخمیوں کو پانی پلاؤں گا. اور آج کل کی بوڑھی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کچھ بدبخت عورتیں ہیں، کھوسٹ پڑی ہیں، مرنے والی ہے، قبر میں جانے والی ہے، مگر بہو کو ستانے دے رہی. تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، تیرے باپ نے کوئی جہیز نہیں دیا، تیرے اسے پریشان کرتی ہے. ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہہ لگی سید صاحب میں یہ دعا کر دیں. میرے کیا ہوا؟ کہہ لگی میری جو ساس ہے وہ بہت تکلیف دیتی ہے، بہت میرے باپ کو برا برا کہتی ہے، تیرا باپ غریب ہے، فقیرہ ہے، بھیک منگا ہے، اس نے تجھے کچھ نہیں دیا. پھر میں جواب دے دیتی ہوں تو پھر میرا آدمی مجھے مارتا ہے، بہت برا مارتا ہے، بہت برا مارتا ہے. کہتی میں پھر بولی، وہ کہتا ہے جا اپنے گھر بھاگ جا، بھاگ اپنے باپ کے پاس. کہتی میں جاتی نہیں. میں کیوں نہیں جاتی؟ کہہ لیں گے میرے بھائی تو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، میرا باپ ذرا کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہے. تو میں کہتی ہوں کس کے پاس جاؤں؟ باپ کو تکلیف ہوگی، پٹتی ہوں، اٹھتی ہوں، وہیں رہتی ہوں، کہیں نہیں جاتی.
میں کہتا ہوں کیا بہنوں کو اپنی بیچ دیا لوگوں نے جو بہنوں کے گھر نہیں جاتے؟ اور جایا کرو، بہنوں کو کچھ دیا کرو، اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہو نا دیا کرو، حادثات سے بچنا چاہتے ہو دیا کرو۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کو 10,000 کا جوڑا بھی دے دو گے نا وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گی، بہن کو 1,000 کا جوڑا دے دو گے 100 لوگوں کو بتائے گی میرا بھائی واہ واہ میرے لیے ایک جوڑی کپڑے لے کے آیا۔ ابھی بہنوں سے پیار کیا کرو، ابھی سوچا کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے پھر کیا کروں؟ فرمایا تو اپنی بڑی بہن کے اندر دیکھ، تیری ماں کی محبت اللہ نے تیری بڑی بہن کے اندر رکھی ہے۔ بڑی بہن کتنی پیاری ہوتی ہے، اپنے ساتھ کھیلنے والی، اپنے ساتھ رہنے والی۔ ہماری بہنیں 18-20 سال جو ساتھ رہی وہ خون بالکل پانی ہو گیا، بالکل لوگ اپنی بہنوں کو یاد نہیں کرتے۔ ایک فقیر نے بھیک مانگا تو عورت نے 10 روپے دے دیے، پھر اس نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں گاؤں کا۔ ٹھہر جا ابھی آتی ہوں۔ وہ 1,000 روپے لے کے آئی، ایک جوڑی کپڑے۔ اس نے کہا بہن پہلے تو 10 روپے دیے تھے، اب 1,000 روپے ایک جوڑی کیوں دے دیا کپڑا؟ کہنے لگا بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تو جہاں کا رہنے والا ہے نا میں بھی وہیں کی رہنے والی ہوں، میرا باپ میرے بھائی سب مر گئے، کوئی نہیں ہے، تو آیا ہے تو اپنے بھائی یاد آ گئے، اپنا میکا یاد آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے میکا بیٹیاں کبھی نہیں بھولتی اپنے بھائیوں کو، کبھی نہیں بھولتی بہنیں اپنے بھائیوں کو۔ اپنی بہنوں کے پاس جایا کرو، اپنی بیٹیوں کو تنہا مت چھوڑو۔ ہمارا میدان جنگ میں لڑ رہی ہے جی، کھڑی ہے، دیکھا حضور کے اوپر حملہ ہو گیا، حملہ کتنا خطرناک تھا کہ وہ کہتے تھے نبی کو معاذ اللہ قتل کر دو تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ سب سے آگے ہمارا تلوار لے کے کھڑی ہے، اب بال سفید ہے، بوڑھی عورت ہے، سب سمجھتے ہیں اس کی طرف حملہ کرو۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگے حضور تو میں تو آئی شہید ہونے ہوں، جب تک میں اپنی جان میں جان ایک بھی آدمی کو آپ کے پاس نہیں آنے دوں گی، آپ ذرا ٹھہرے تو۔ نبی پاک کے سامنے تلوار لے کے کھڑی ہے، جیسے ہی تلوار لے کے کھڑی ہے میرے نبی کے سامنے، اور جیسے اس پہ حملہ ہوا ہے اس نے ایک کی تلوار لو کے گردن کاٹ دی، دوسرا آیا پیٹ پھاڑ دیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہاں تک کہ 7 کو عمارہ نے قتل کیا میدان جہاد میں، 7 کو۔ جب 7 لاشیں تڑپی کفار کی پھر تو بھگدڑ مچ گئی، ارے مسلمانوں سے ہم لڑ نہیں سکتے بھاگو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ کہا کیوں بھاگو؟ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جب 70 سال کی عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا حال واہ واہ واہ۔ اب سنو ایک عورت کی اور کہانی سنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہے مسلمانوں کی لڑکی، کثرت کے ساتھ جا رہی ہے کیونکہ انہیں طلب حق نہیں سکھائی۔ بچیاں تصویریں دیکھ رہی ہیں، ادھر دیکھو کیا مطلب ہے بچیوں کو اتنی لمبی لمبی عمر کرنے کا؟ میری طرف دیکھو، ایک اور دعا کر رہی ہے، کیا دعا کر رہی ہے؟ اس کا باپ جنگ میں ہے، کون؟ اس کا بھائی جنگ میں، اس کا شوہر جنگ میں، اس کا بیٹا جنگ میں۔ وہ دعا کیا کر رہی ہے؟ یا اللہ میرے حضور کو فتح ہو جائے، آمین۔ یا اللہ میرے حضور جنگ جیت جائیں۔ کسی نے آگے کو حضور تو جنگ جیت گئے تو بولی اللہ کا شکر ہے، مگر تیرا باپ تو شہید ہو گیا۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹی ہے، میں سب آپ کا خادم ہوں، بیٹیوں کو اپنی خدمت کرنے آئے، سنیں میری بیٹی ہے، میری بہنیں، باپ شہید ہو گیا، اب ایک بیٹی کے دل پہ گزرتی نا باپ کی موت کی۔ ہاں میں نے تو 22 سال پہلے اپنے باپ کی موت خبر سنی کہ میں اپنی بات کروں، آج تک مجھے اپنا باپ بھی یاد ہے، اس کی باتیں بھی یاد ہے، میں بھولا نہیں اس کو، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ مگر ایک بیٹی تو بیٹی ہوتی نا، تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ سن تیرے باپ کے ساتھ نا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، ہاتھ کانپ گئے اس کے، وجود کانپنے لگا، کہا تیرے بھائی کے ساتھ تیرا شوہر اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر تو آنسوں میں ڈھل گیا اس کا لہجہ اور کانپنے لگی، جا دیکھ کے آ جا۔ کس کی طرف جائے گی؟ جہاں لاشیں کٹی ہیں، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، جہاں ناکیں کاٹی گئی ہیں وہاں جا کے دیکھے گی ایک عورت ہے، رونے والی ایک ہے اور لاشیں 4 ہیں۔ کس کے پاس جا کے روئے گی؟ باپ کے پاس، بھائی کے ساتھ۔ میں نے جب یہ روایت پہلی بار پڑھی تو میں کہنے لگا ہمارا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے اس عورت کے ایمان کے آگے۔ وہ گئی اور جا کے حضور کے سامنے اس نے دیکھا میدان جہاد میں ادھر لاشیں پڑی، ادھر نہیں گئی، حضور کی اونٹنی جدھر تھی نا ادھر گئی، جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار اونٹنی پر تشریف رکھتے ہیں، حضور نے اس کو دیکھا، دعا کی اے اللہ اس کو صبر عطا فرما، تیرا اللہ تجھے صبر عطا کرے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں،
تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میں تو آپ کو دیکھنے آئی ہوں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. کاش کے حضور کو ہم نہ بھولے ہوتے. عورت اس کے بعد اپنے باپ بھائی کے جنازے پہ گئی. میری بہنیں جو ان جلسوں میں بے پردہ آتی ہیں، یہ تو جلسوں میں آ کر کے جو بدتمیزیاں کرتے ہیں اور جو کرتی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھو. تم کو شرم نہیں آتی؟ وہ حضور کی بارگاہ سے جب گئی ہے اپنے بھائی کی طرف، اپنے باپ کی جہاں لاشیں پڑی ہیں پردے میں تھی، پردے میں کسی نے کہا باپ شہید ہو گیا، باپ بھائی شہید ہو گیا، شوہر اور بیٹا شہید ہو گیا، تیرا پردہ ابھی تک سلامت ہے؟ کہہ لگے یہ پردے کے لیے تو شہید ہوئے ہیں، یہ پردہ شہید ہو کے بچا رہے ہیں، میں پردے کو ادا کر کے بچا رہی ہوں. میرا اسلام ابھی زندہ ہے. کاش کے لوگ سمجھے ہوتے، کاش کے میری بہنوں کو پتا ہوتا کہ ان کی نمازیں الگ کر دی تھی اللہ نے، اور مرد کی نماز الگ کر دی تھی. یعنی مرد نماز پڑھے گا تو یہاں تک ہے. میں کہتا ہوں اسلام کو لوگ سمجھے کتنا ہے. یہاں تک مرد نماز پڑھے، آواز یہاں تک ہاتھ کرے اور کہے اللہ اکبر، اور عورت نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے، بس یہاں تک. دیکھیں، اور مرد نماز پڑھے گا یہاں تک. اب یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہنتی ہے، چست اور فٹنگ کے، اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے اپنے کپڑوں میں، وہ ذرا اس بات کو سمجھے کہ یہ اس راز کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھائے کہ یہ کیا ہے. مرد نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر، عورت نماز پڑھتی ہے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس وجہ سے اللہ نے نماز مرد کی الگ بنا دی، عورت کی الگ. اور وہ دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ رہتی ہو، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور. جنت کی بو نہیں سنے گا. آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں. آپ بھولے کس کو؟ حضور کو بھول گئے ہم لوگ. کسی کو یاد نہیں اللہ کے رسول. کسے یاد ہے بھائی؟ اور اگر یاد ہو تو تقریر تھوڑی دیر سنو تو پتہ چل جائے گا یاد ہو. حضور یاد ہے آپ کو؟ بالکل بھی یاد نہیں. مولا علی، کیا نام ہے مولا علی؟ بولو تو صحیح، جس کا ذکر عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. کون علی؟ حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت. فرماتے ہیں علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی اپنے گھر میں آئے، میری بہنوں سے بیٹھیا. یہ حدیث میں نے 21 رمضان کو مدینے میں بیٹھ کے پڑھی تھی. میں اپنے باپ مولا علی کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث میں نے پڑھی کہ وہ 15 دن کے بعد پڑھا. کتنے دن کے بعد؟ کہتے ہیں میں نے دروازے میں دستک دی، میں نے کہا فاطمہ تیرا دروازہ کھولا. کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے سلام کیا. اب یہ تعویذ لیتے پھرتی ہیں عورتیں کہ میرا آدمی مانتا نہیں، میری بات نہیں مانتا، کوئی مولانا صاحب تعویذ کر دو. وہ جو بیچارہ تعویذ کر رہا ہے اس کی خود نہیں مانتی ہے، وہ اس کی کیا مانے گی؟ ہم ناری نہیں. اب یہ جو ہے نا درخت وہ جو کرے وہ تعویذ کر رہی ہے، یہ تعویذ والی برکت. اور یار یہ کیا مطلب ہے؟ یہ منحوس عورت کی پہچان، یہ دنیا کی سب سے منحوس عورت ہونے والا ہے جو ٹھیک پورے دن تو ٹھیک رہتی ہے، جب مرد آتا ہے نا تو منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا گھر کبھی نہیں بنے گا. مولا علی کہتے ہیں حضور کی سنت میں نے دیکھی. کس کی سنت؟ حضور کی. کہتے ہیں میں بچپن سے جوانی تک حضور کے ساتھ رہا. میں نے چاہا سلام کر دوں مگر حضور نے کبھی موقع کبھی موقع حضور نے نہیں دیا. مگر کہتے ہیں کوئی حال ان کی بیٹی فاطمہ کا تھا کہ میری بیوی تھی، میں نے سوچا کہ کبھی سلام کر دوں مگر فاطمہ نے پوری زندگی میں مجھے کبھی موقع نہیں دیا سلام. کہتے ہیں فاطمہ نے مسکرا کے سلام. میری بہنیں کچھ نہ کریں، نہ کسی تعویذ والے کے پاس جائیں، نہ کسی اور میاں کے پاس جائیں، نہ کہیں اور جائیں، نہ کسی اور جگہ جائیں، بلکہ جب ان کا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر کے گھر بنا رہے گا انشاءاللہ. وسیم بریلوی کہتا تھا کہ ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اب ذرا سوچ کریں. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی، کچھ دے دے کھانے کو. کہتے ہیں انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے پیاس نہیں بھوک. کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ ذرا کھانا لائے، نہیں آئی. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لائے، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لائے. کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی نا تو نبی کی بیٹی کی رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک کو مختار کی بیٹی رو رہی تھی. میری بہنیں سنے، آپ بھی سنیں. میری بیٹیاں دھیان دیں. کیوں؟ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ وہ جس کی آنکھیں، جس کے ہونٹ، جس کا چہرہ، جس کا چلنا، جس کا بولنا بالکل نبی کی طرح. جب فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے. جب فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بولنے لگا. فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مجھے افسوس ہو رہا ہے میں آپ کو کھانا نہیں دے پا رہی. کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ. کہنے لگے مولا علی آپ نے مجھے بتایا نہیں. کہنے لگے میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود ہو. میں مولا علی میں رونے لگا، بیٹھ گیا. پھر فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟
کہنے لگی آپ چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر 16 دن سے چولہا نہیں کرے. کتنے دن سے؟ 16 دن سے. یہ جنہوں نے یہ بتایا نا گوشت کھانا سنت ہے، ان سے یہ بھی پوچھو کتنا کھانا سنت ہے. ان سے پوچھو ڈنڈی کیوں ماری تم نے بیان کرنے، اپنا جوڑ لگایا تم، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ پورا دین کیوں نہیں بیان کرتے؟ گوشت کھانا سنت ہے تو یہ 16 دن کا بادشاہ کیا؟ مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا میں گیا جنگل میں، کہا گیا مجھ سے کوئی کام لے لو. یہودی نے کہا ایک اگر ڈول نکالو گے تو ایک ڈول میں ایک رسی میں آپ کو ایک کھجور دوں گا. مولا علی کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، میں تھک گیا، بڑی ڈول تھے، پھر میں اور نکالے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا کوئی مزدور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی آپ کا بہنوئی کمزور ہے، اسے برا نہ سمجھنا، اسے حقیر نہ جاننا. میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں اس محفل میں جس علی کی اولاد ہوں نا، میرا باپ مزدور تھا اور وہ جنگل سے گھاس کاٹ کے لاتا تھا اور مدینے کے بازار میں بیچتا تھا، مگر مجھے فخر ہے کہ میں علی کی اولاد ہوں. مجھے اپنے باپ پہ کوئی ایسا نہیں، مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ میں علی کی اولاد نہیں ہوں. مولا علی کہتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے اور دھیان سے سنو، 17 کھجور ملے. کہتے ہیں میں خود 15 دن سے آیا تھا، کئی دن کا بھوکا تھا، میں نے چھوئی تک نہیں کھجور. میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا، حضور یہ کھجور. میرے حضور نے مجھے دیکھا، علی تیری بیوی بھوکی ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، تو اب ان کے لیے نہیں رکھی؟ تو کہتے ہیں میری طرف حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے آقا کریم نے کہا اے علی بتا اپنے بچوں کو نہیں دے کے آیا؟ میں نے کہا حضور میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اب سنیں، مولا علی کہتے ہیں حضور میرے گھر گئے، میرے بچوں کو اٹھا کے بولے لو کھاؤ. کہتے ہیں کھجور کی گٹلی نکال کے حسن کو کھلائی نا، حسن اتنا کمزور تھا اس سے کھائی نہیں جاتی تھی. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 5 لوگوں کو ایک دسترخوان میں میرے حضور کھلاتے ہیں. جب حضور کے پیٹ میں پتھر بندے ہوتے نا تو کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. اللہ اکبر. ایک دن حضور نماز پڑھے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. حضور نے سلام پھیرنے کے بعد کہا اے میرے صحابہ سنو، میں نے آج 6 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. کس پیغمبر کو آپ نے بلایا ہے جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے کہتا تھا یا اللہ میری بہنیں سنیں، کیا تم 100 بار درود پڑھتی ہو کبھی اس نبی پر جو پوری رات دعا کرتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضور نے میرے لیے دعا کی. یہ جو جلسوں میں ادھر ادھر گھومے پھرتے ہیں نوجوان، ان سے اتنی توفیق ہوتی ہے موبائل کے فیس بک کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، مگر میرے نبی کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ 10 بار درود پڑھ دو. مر کے ایک دم قبر میں جاؤ گے، حضور کے دیدار ہوگا سب سے پہلے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کی طلب کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ اے نوجوانوں، موبائل چلانے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، ڈرامے دیکھ کر کے اس میں لاک لگانے والوں، اے گندی تصویریں لگا کر کے ڈیلیٹ کر دینے والوں، ڈیلیٹ ہو جائے گی تو بتاؤ کیا اللہ کے یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دو گے؟ بتاؤ اپنے گناہ اللہ سے بھی چھپا لو گے؟ کسی غیر محرم لڑکی کو آنکھوں سے دیکھنا، شہوت کی نظر سے آنکھوں کا زنا، ویڈیو میں دیکھنا، موبائل میں یہ آنکھوں کا زنا، موبائل میں بات کرنا یہ کانوں کا زنا، زبان سے بات کرنا زبان کا زنا. اور زنا زنا کار بالکل رسوا ہو کے مرے گا، زنا کار جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا، زنا کار برباد ہے، زنا کار بیکار ہے. اللہ کے رسول کے غلاموں سنو، حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کے ہاتھ سے چھوا اس نے جہنم کے انگارے کو چھو لیا. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا، جنت بھی دے دوں گا، تو زنا کار کو اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. میں یہ سب باتیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ہو کے گئے. کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے، سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے، سنو میری طرف، آخری بات، لاسٹ بات کر رہا ہوں، ختم کروں، لاسٹ بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں. میں نے اپنے ہاتھوں سے، سنو میری طرف، میں نے اپنے ہاتھوں سے، ادھر دیکھو، میں نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے جوان کو بھی دفن کیا. یہ آخری بات سن. کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ 17. توجہ ہے کہ نہیں؟ سب لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہیں. میں نے اسی وجہ سے روکا تھا کہ کچھ خدمت ان کی کر دو.
یہ اچھے لوگ ہیں، جلسے میں ورنہ ایسے اس طرح کے لوگ آتے نہیں، جو آ جاتے ہیں وہ برکت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، انہیں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے، آمین آمین. یہ توفیق کے ساتھ یہ آئے نہیں، انہیں اللہ نے توفیق دی، یہ ممبر سیاست کے لیے نہیں ہے، اور ایک مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے مگر مذہب کو سیاست کی جگہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ الحمدللہ محبت کے رسول ہے، ہمارے طرف بھی کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو کہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایم ایل ایز ہیں مگر آتے ہیں ہمارے جلسے سننے، اللہ ان کو برکت عطا کرے، مگر میری طرف آپ دیکھیں اور سنیں، میں نے 17 سال کے جوان کو دفن کیا ہے، کتنے سال کا؟ اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، اکیلا لڑکا تھا وہاں، کتنا اکیلا، میں نے اس کا ہاتھ نیچے سے جو ہے نا، میں نے نا اس کے دیکھے اس کا، میں نے گردن اٹھائی، اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ ڈالا نا، تو اس کی انگلی، میری انگلی اس کے سر کے اندر چلی گئی، چونکہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، ایسے انگلی میں میرے ایسے وہ لگی، اس کی ہڈی، خون نکل لگا، میں رویا، ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کہ نہیں بھائی، میں مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں، کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا سال، تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ پوسٹ مارٹم میں تو شراب پی کے چیرتے ہیں، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، میں ایک مولانا صاحب کے وقت آ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، کہتے کیمرے میں ڈاکٹر دیکھ رہا تھا، وہ اندر نہیں تھا، اندر تو کوئی باہیات قسم کے شرابی تھے، وہ پھاڑ رہے تھے، چیر رہے تھے، ان مولانا صاحب کو کہتے ہیں پورا جسم چیر دیا، یا ماری کلاڑی ایسے دو کر دیے، پھر سر ایسے کر دیا، اللہ اکبر، اور پھر وہ جو سیتے ہیں نا اسٹک لگاتے ہیں، تو وہ کوئی اچھی سوئی استعمال نہیں کرتے، سوجا، اور ایسے کہیں نہ کہیں سے پلاسٹک میں باندھ کے دے دیتے ہیں، میں نے کتنی بوڈیوں کو نلایا ہے، اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے، بولے کیوں؟ میں نے کہا بس میں سفر میں رہتا ہوں، اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے چیرنے پھاڑنے والی موت، یہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنے کرم والی موت دے دینا، آپ کو پتہ ہے موت کتنی خطرناک ہے، آپ کو کیا پتا، ایک انگلی ٹوٹ جائے درد ہوتی ہے، ہوتا نہیں، مگر اسرائیلی ہر نس توڑ دیتے ہیں، جب روح نکال لیتے ہیں تو 360 کی 360 توڑ دیتے ہیں، پورا بیکار کر دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا موت کا مزہ کیا ہے، چکھیں گے تو پتا چلے گا، آپ کو سیب کا پتا ہے، سنترے کا پتا ہے، انار کا پتا ہے، انناس کا پتا ہے، آپ کو پپیتے کا مزہ پتا ہے، آپ کو بادام کا کشمش کا پتا ہے، مگر موت کا مزہ کسے پتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ اتفاق سے نکلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، عیسیٰ بولے یار بتا تجھے مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، 1000 سال ہو گئے، ہزاروں سال، یہ بتا جب تو مرا تھا تو موت کا مزہ کیسا لگا؟ کہنے لگا حضور آج تک میرا منہ کڑوا کا کڑوا ہے، میرا منہ کھلتا نہیں، اتنا خطرناک مزہ تھا وہ۔ عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، لاڑ میں پیار میں، تم کیا ہو میں کیا ہوں، اس عیسیٰ کی اس مریم کے پاؤں کی تھپن بھی نہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا، وہ کون مریم ہے؟ مریم کی قبر پہ بھی عیسیٰ گئے ہیں، جا کے کہتے ہیں میری ماں اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، کیا تجھے زندہ کر دوں؟ زندہ کر دوں؟ تو ماں کہنے لگی، اندر سے قبر سے آواز آئی، وہ میرے بیٹے عیسیٰ ایسا نہ کرنا، جب روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے میرے بیٹے، دیگوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے موت۔ حضور کے زمانے کے جنرل معاذ بن جبل مدینے میں انتقال کر رہے، سارے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں قریب میں اور وہ رو رہے ہیں، اور معاذ بن جبل حضور کی دعائیں ہیں تیرے ساتھ کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے یار میں نے سنا ہے کہ جنگ میں اگر شہید ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، میں نے سنا ہے کہ بستر پہ مرنا تلوار کے 1000 باروں سے زیادہ سخت۔ میں قبر پہ گیا نا 17 سال کے نوجوان کی، میری طرف دیکھیں کتنے سال کے جوان کی، تو میں نے پہلی قبر پہ گیا رات میں، پہلی رات میں 3 بجے رات کی، جلسے سے واپس قبر پر ایسے ہی انسان گیا، میں نے جا کے کیا بھائی سن تجھے آواز آ رہی ہے، تیری ماں ایک رات بھی نہیں رکی تیرے ساتھ، تیرا باپ بھی نہیں رکا، یہ جو آپ کی بیوی ہے نا یہ آپ کو نہیں، یہ تو شادی کر لے گی کسی اور سے، یہ آپ کے بچے تو پھر سکون سے ہو جائیں گے، آپ نے ان کے لیے اللہ کو چھوڑا، یہ جو تم ایسے کر کے ہاتھ چھاڑ کے آ جائے ان کے لیے اللہ کو چھوڑا، کتنا خراب سودا کیا نوجوانوں تمہیں لگتا نہیں توبہ کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے سامنے آخری، یہ ذہن سے سنو دھیان سے، ایسے کر کے داڑھی والا آدمی، بڑے جبے والا آدمی، بڑا عبادت گزار لگنے والا آدمی، اس کی لاش گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے لوگ، یعنی وہ مرتد ہو کے مرا تھا بے ایمان ہو کے۔ امام حسن بصری کو ایسا کش آیا کہ گر گئے بے ہوش ہو کے، حضرت علی کے خلیفہ پوچھا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس کے بڑے خاتمے کی وجہ سے، یہ زاہد بھی تھا عالم بھی تھا، آپ عبادت گزار
گیا ایک عیسائی لڑکی پہ، اس سے بولا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عیسائی لڑکی بولی انگریز، کہنے لگی تو اسلام چھوڑ دے میں کر لوں گی تجھ سے شادی. اس نے کہا کل چھوڑ دوں گا، کل آؤں گا. کل یہ جب اسلام چھوڑ کے گیا تو اس نے کہا میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں. کیوں؟ میں نے تو تیرے لیے اسلام چھوڑ دیا. یوں ہی تو جو اپنے مذہب کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا، میں تجھے چھوڑ رہی ہوں. میں سن، اور اس نے کہا تو مجھ سے نکاح کرے گی؟ نہیں کروں گی. لے سن، مجھے تو پورے سورہ اخلاص یاد ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں. کہا کیسے؟ اس نے پوری قل هو اللہ احد سنائی، اور سنانے کے بعد کہا مجھے رات جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جائے تھے خواب میں. تو مجھ سے دروغہ جہنم نے کہا اسے مت لے کے جاؤ، اس کے بدلے جو وہ مولوی ہے نا اس کے اوپر عاشق ہو کے اس نے ایمان چھوڑا ہے اسے جہنم میں ڈالو. اللہ اکبر. یہ بدنگاہی بری چیز ہے نوجوانوں. یہ تمہارے موبائلوں میں چلتی ہوئی لڑکیوں کی تصویریں، یہ فلمیں ڈرامے کہیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائے. مجھے ڈر ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں تمہارا بھائی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کرے، جانور مر رہے ہیں. لوگ جو موسیٰ جو ہے نا پہاڑ پہ گئے دعا کرنے لگے، یا اللہ بارش کر دے، یا اللہ بارش کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا بارش. موسیٰ نے عرض کی مالک ہاں تیری قوم میں ایسا آدمی یہاں کھڑا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. اس نے توبہ نہیں کی ہے. موسیٰ نے کہا کون ہے بدبخت، نکل، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکل جلدی. اب وہ تو ڈری گیا نا، جو برا کرتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے. چور کو پتا ہوتا ہے میں نے چوری کی ہے، رو کے بولا مالک معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. موسیٰ بولے نکل جلدی سے ورنہ تیرا نام اناؤنس کرنے والا ہوں، جلدی سے نکل. رونے لگا، ہلکے ہلکے رویا. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے کہا میں نام لے رہا ہوں. پھر تو پھوٹ کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، میں تجھے بھول چکا تھا، تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں. میں دنیا میں لگ کے دولت میں لگ کے تجھے بھول گیا تھا، مگر میرے مالک مجھے معاف کر دے. میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا. ایسا رویا، ایسا کہ اس کی آنکھ کے آنسو ٹپ 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 گرے. کوئی بندہ میرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا کرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا اس کے آنسو کے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی. اس کے آنسو بھی گر رہے تھے، پھر بارش بھی ہو رہی تھی. سب چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے. موسیٰ بولے مالک بارش؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، جس نے توبہ نہیں کی تھی اس نے اب توبہ کر لی ہے. پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں نے وہ گنہگار تھا تب اس کا نام نہیں بتایا اپنے بندے کا، اب تو اس نے توبہ کر لی، اب کیا نام بتاؤں. مرنے سے پہلے کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن کٹانے کی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ختم ہو رہی ہے میری تقریر، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں، حضور دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ بولو دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں نیچے. صحیح بتاؤ، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، بولو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں. جو آج سے اپنے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دے، وہ جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے، وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جس کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو، جس کے چھوٹی ہو وہ کھڑا رہے، جس کے چھوٹی ہو وہ کھڑا رہے. داڑھی منانا اور کٹانا ایک ہی برابر. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو. جب میں بٹھاؤں تو بیٹھنا. ابھی تو آپ کے لیے دعا کرنی ہے بھائی، کھڑے رہو. ایک پیچھے والے بھائی جو داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، جو آج سے داڑھی رکھائے وہ کھڑے ہو جائیں. جو بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، ہر خوبصورت چہرے پہ داڑھی. کھڑے ہو جائیں. اے بھائی کھڑے، داڑھی رکھاؤ گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں. میرے ساتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. ایک مٹھی پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. اے اللہ ان پر کرم کرنا جنہوں نے تیرے حبیب کی سنت کو رکھا ہے. مہربانی کرنا، ان پر فضل کرنا، ان پر کرم کرنا. ان سارے اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ نماز. تو کتنے لوگ آج سے وعدہ نہیں، ارادہ، نیت. کتنے لوگ کہتے ہیں آج سے نماز کی نیت کرتے ہیں شروع کریں گے، اگر زندگی بدلنی ہے تو نماز پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا چکے ہیں، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. دو سیکنڈ، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اللہ آپ کو برکتیں دے، میری بہنوں کو بھی برکتیں دے.
جو میری بہنیں پردہ نہیں کرتی اللہ انہیں پردے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ یہ جلسہ بہت اچھا ہے, آپ لوگ بہت اچھے ہیں. میری کوئی غلطی ہو گئی ہو نا مجھے معاف کر دیں, کوئی مجھ سے آپ کی خدمت کرنے میں کمی رہ گئی, میں انسان ہوں, وہ مجھے معاف کر دیں. میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھیے لا الہ, پورا مجمع میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کے مرض سے بچنا چاہتے ہو, اٹیک سے, تو اسے لا الہ کو یہ کنڈی کے پاس سے شروع کرو, تصور کرو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زور سے جنہیں یہاں ہو پڑے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری زندگی کا مقصد میرے دل کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد.